قبلہ شاہ صاحب، ہم ایک عظیم صوفی کا آج ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی تمام صوفیاء کرام کا جو تصوف ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، اگر میں یہ آپ سے پوچھوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ حافظ صاحب، اگر تمام صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تصوف کو دیکھا جائے اور ان کی کتب کو پڑھا جائے، دیکھیے جتنے بھی صوفیاء کرام اس دنیا میں آئے جی، اور اگر تشریف لے گئے یا ابھی بھی موجود ہیں، ان سب نے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کی اور اپنی تگ و دو کی، اپنے ایفرٹس کی یادگار ضرور چھوڑی ہے. مثلا جیسے داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ عنہ وردہ سرکار کی جو ہے وہ کشف المحجوب مشہور ہے، وہ آپ کی یادگار ہے. جی، اس کے علاوہ آپ کی 9 کتابیں اور بھی ہیں. اسی طریقے سے حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی بھی یادگاریں علمی طور پر کہیں نہ کہیں چیدہ چنیدہ شنیدہ موجود ضرور واہ ہے. واہ واہ، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان سب کی یادگاریں ضرور موجود ہیں. اب میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یادگاریں کتابوں کی صورت میں کیوں موجود ہیں؟ پہلی بات، ان کی یادگاریں کتابوں کی صورت میں موجود اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے دور کے علم کے شاہ سوار رہے ہیں. بھائی واہ، بھائی واہ. ان کے پائے کا جتنا بڑا صوفی ہے اتنا بڑا عالم ہے، یہ یاد رکھیے. ہمارے ہاں یہ ایک معیار بن گیا ہے کہ جتنا بڑا جاہل ہے ہم اس کو اتنا بڑا صوفی بنا دیتے ہیں. استغفر اللہ. اگر صوفیہ کی زندگی کا سارے کا سارا نچوڑ نکالا جائے جی، تو جو سلسلہ نقش بندیہ کے جو سب سے بڑے شیخ ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ سرکار، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا اور 30 سال مجاہدہ کرنے کے بعد مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل کوئی اور چیز نظر نہیں آئی. صحیح. جتنا جاہل ہوگا اور صوفیت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوگا وہ علم کا دشمن ہوگا. اوہ، یہ بات یاد رکھیے گا. بالکل. جو صوفیت کا مغز ہے بنیادی طور پر، وہ اس کا علم کا دشمن کیوں ہے کہ حضرت بایزید بستامی پہلے کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے مجاہدہ کرنا مشکل نہیں تھا. 30 سال میں مجاہدے کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا اور دن کو جو ہے روزے رکھتا رہا اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، لیکن مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل کوئی اور چیز نظر نہیں آئی. علم اتنا مشکل کام ہے، یہ صوفیہ کی زندگی کا نچوڑ ہے. اس کے بعد میں ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی، یہ سید ہیں، امام حسن لجپال سرکار کی اولاد میں سے. سبحان اللہ. آپ کی کتاب ہے انوار القدسیہ فی معرفت قواعد الصوفیہ، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ سری سختی رضی اللہ عنہ وردہ عنہ فرماتے تھے وہ شخص جو مشیخیت کی صدارت یعنی شیخ بننا چاہے، مشیخیت کی صدارت سنبھالے تاکہ بیعت کریں، ذکر کی تلقین کریں اور مریدین کو رشد و ہدایت سے ہمکنار کریں. صحیح. یہ 3 کام ہی ہوتے ہیں پیری مریدی کے اندر. اس بات کا وہ آدمی محتاج ہے، یعنی جو پیر بننے کے لیے بیٹھ رہا ہے، مرشد بننے کے لیے بیٹھ رہا ہے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ علم شریعت میں متبحر ہو، یعنی کہ وہ علم شریعت کا بحر بے کراں ہو، واہ واہ، سمندر ہو علم کا. اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کیونکہ اسے ہر حرکت میں شرعی ترازو کی ضرورت ہے. تمام صوفیہ کی زندگی کا اگر آپ نچوڑ نکال لیں تو ان کی زندگی کا نچوڑ صرف ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے، اللہ، جس کو کہتے ہیں علم الدین، اللہ اکبر، دین کا علم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا پوری کائنات کے جتنے صوفی ہیں ان سب کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اب جو بالکل اس کے اگینسٹ چل رہا ہے یا اس کے بالکل برعکس اس کی شخصیت کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صوفی ہے ہی نہیں، وہ تو پھر جاہل ہے. جی اب وہ تو اقبال نے کہہ دیا تھا نا کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، ہاں، مگر تم کیا ہو، اللہ، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرتا ہو. اللہ اکبر. اور ورثے میں ملی ہے جی، انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. یہ صورتحال ہے، اللہ، وہ عقاب نہیں ہیں، وہ زاغ ہیں. ان کا یوں سمجھیے کہ مشیخیت کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. صرف حافظ صاحب اگر جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اتنا بتا دو کہ تمہارے بزرگ
جن کے نام پر بیٹھ کر تم یہاں پر کھا رہے ہو اور جن کے نام کے بڑے بڑے تم یہاں پر بینر لگائے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کیا تھیں، وہ کون تھے، ان کا علمی وقار کیا تھا، ان کا علمی لیول کیا تھا، صرف اتنا بتا دو. میں صرف آپ کو ایک اللہ کے ولی کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، ایک اللہ کے ولی ہمارے سندھ کے اندر سخی شہباز قلندر. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مست الست رہے ساری زندگی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیے ان کی صرف اور ناو کے اندر فارسی کتابیں فقیر کی لائبریری کے اندر موجود ہیں. انہوں نے علم صرف پہ فارسی کتاب لکھی ہے، علم ناو پر فارسی کتاب لکھی ہے. اب آپ جس تصوف کو ناچنا، ڈھول بجانا، سوٹے لگانا اور یوں سمجھیے کہ وہ بھنگ کے وہ جام کھینچنا اور ہر حرام کام کرنا، جس تصوف کو آپ جس تصوف کا بانی سخی شہباز قلندر کو جو آج جاہل صوفی قرار دیتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ صرف اور ناو میں کتابیں لکھ کیسے دی. اور پھر آخری بات یہاں اس زمن میں عرض کروں کہ آپ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی جو ایفرٹس ہیں وہ 96 سال کی عمر تک ہیں. آپ ہندوستان میں جو تشریف لائیں وہ 45 سال کی عمر میں تشریف لائیں. 45 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 51 سال آپ نے ہندوستان میں علم دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. اس سے 45 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ اٹھا لیجئے، پوری تاریخ پڑھ لیجئے. آپ اس سے 45 سال پہلے کسی اور کام میں مصروف نہیں تھے، ظاہری اور باطنی علم کے حصول میں مصروف تھے. کیا کہنے، اس کے علاوہ آپ نے اس سے 45 سال پہلے اور کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. آپ کا سارا 45 سال کا وہ کیریئر جو ہے وہ علم دین میں گزرا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے، اب یہ آخری بات عرض کر دوں کہ علم جو ہے نا، علم حدیث مبارکہ موجود ہے کہ علم کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کی بات غیر اہل کو بتانا خنزیر کے گلے میں ہار پہنانے کے مترادف ہے. مشکات شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. تو اب ہماری یہ باتیں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر غور کر لیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.